بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا حال فراخ بیان کیا ہے، خوشی والا حال ان کا بیان فرمایا ہے۔ اگلی آیت میں ان کی تنگی کا حال بیان تھا اور اس آیت میں ان کے خوشی کا بیان ہے کہ جب وہ خوش ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی مصیبت اور تکلیف نہیں ہوتی تو ان کا پھر کیا حال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ثم انتم تشرکون، پھر ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم شرک کرتے ہو۔ اور جب وہ مصیبت میں پھنستے تھے، پچھلی آیت میں ان کا ذکر تھا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گڑ گڑاتے بھی تھے اور تضرع و خفیہ دل سے بھی آہوزاری کرتے تھے، دلوں اور زبان سے، اور کیا کہتے تھے کہ حاذہ انجانا من حاذہ لنکونن من الشاکرین، اگر آپ ہمیں اس مصیبت سے، اس وبا سے، اس پریشانی سے، اس تکلیف سے بچائیں گے تو ہم شکر گزاروں میں سے بن جائیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دیتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ تشرکون، پھر وہ لوگ شکر کرنے کے بجائے شرک کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا، اور شرک جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ شرک آج کل دنیا میں آپ کسی بڑے سے بڑے مشرک سے بھی پوچھیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ بھائی ہم تو شرک نہیں کرتے۔ ہاں، مشرک کے لیے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں۔ آج کے دنیا میں کوئی بندہ اپنے آپ کو، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کسی بات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا نہیں چھوڑا، اکیلا نہیں چھوڑا، لیکن ان باتوں کے باوجود وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے کہ ان سے کم از کم یہ پوچھا جائے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کو کس بات میں اکیلا مانتے ہو، کس بات میں انہیں وحدہ لا شریک مانتے ہو؟ قل هو اللہ احد جو تم لوگ کہتے ہو، وہ کس بات میں اللہ اکیلا ہے؟ اگر عبادت میں وہ آپ کو، اچھا اگر آپ کی کسی مشرک سے بات ہو جائے تو آپ ان سے پہلے یہ بات کہیں کہ وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، قرآن مجید میں بھی صراحت ہے۔ تو آپ ان سے عبادت کی تعیین کروائیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، تمہارے ہاں عبادت کی تعریف کیا ہے؟ عبادت صرف نماز کا نام ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ اگر عبادت سجدے کا نام عبادت ہے تو تم لوگ قبر کے سامنے بھی سجدہ کرتے ہو، جھنڈے کے سامنے بھی سجدہ کرتے ہو، قبے کے سامنے بھی سجدہ کرتے ہو، تم لوگ بہت ساری چیزوں کو سجدہ بھی کرتے ہو اور اللہ کو بھی کرتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ اکیلا کس بات میں ہے؟ اگر تم کہتے ہو نماز، اور ان کے ہاں بات کو گھما کے بالآخر لاسٹ میں یہی بات نتیجہ نکلتی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ عبادت میں اکیلا ہے، اور عبادت وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو نماز کے اندر بند کر دیتے کہ بھائی نماز جو ہے یہ عبادت ہے، ہم اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اگر نماز ہی عبادت کا نام ہے، کوئی اور عبادت نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کے نزدیک تو مدد مانگنا بھی عبادت ہے، اور ہم مدد مانگنے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے ہو تم لوگ؟ نہیں۔ کسی اور سے مدد مانگتے ہو؟ کسی اور سے مدد اگر کوئی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مدد میں شرک کرتا ہے کسی اور کو۔ اور اگر نماز عبادت کا نام ہے
تو یاد رکھیے ابو جہل مشرک نہیں ہے۔ اگر نماز عبادت کا نام ہے تو پوری انسانیت میں شاید کوئی مشرک نہیں گزرا ہے، اور آج بھی نہیں ہے اور قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ صرف نماز، جس طرح یہ نماز اللہ کے سامنے یہ عبادت ہے تو یہ اللہ کی کرنی چاہیے، کسی اور کی یہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیا ابو جہل نے اپنے لات اور عزا کی نماز پڑھی تھی؟ وہ نماز پڑھتے تھے۔ اگر نماز کا نام یہ عبادت اللہ کی کرنی چاہیے کسی اور کی نہیں، تو پھر یہ تو ابو جہل نے بھی نہیں کی، پھر تو وہ بھی مشرک نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو جانی ہو یا مالی ہو عبادت، وہ صرف اس پروردگار کی کرنی ہے، جیسے فرمایا کہ ولا یشرک، اچھا صرف عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں، عبادت ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ولا یشرک فی حکمہ احدا، حکم میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور ولا یشرک بربہ احدا، یہ علیحدہ مختلف آیات ہیں۔ یہ تینوں آیات جو ہیں یہ سورہ کہف میں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علیحدہ علیحدہ سے ذکر فرمایا ہے۔ حکم میں بھی ہر چیز پر حکم اگر چلتا ہے، ان الحکم الا للہ، تو کس کا چلتا ہے؟ کسی کا اگر عقیدہ ہے کہ اس پر علی حکم کرے تو یہ چیز یوں ہو جائے، تو حکم میں تو اس نے اللہ تعالیٰ کو اکیلا نہیں مانا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہواؤں پر علی کا حکم چلتا ہے یا کسی اور چیز پر، تو پانی پر بھی علی کا حکم چل سکتا ہے، آگ پر بھی چل سکتا ہے، سورج کو روک سکتا ہے، یہ چیزیں، تو یہ فی حکم ہی احدا میں اس نے رب کو شریک اکیلا مانا ہے؟ نہیں مانا۔ یہ تو شرک اس بات کو کہتے ہیں۔ مالی عبادت ہو یا جانی عبادت ہو، دونوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اور ذات میں اور صفات میں، ذات میں اور صفات میں اللہ تعالیٰ تنہا وحدہ لا شریک ہیں، ان کا کوئی مثل بھی نہیں ہے، ان کی کوئی مثال بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فی حکم ہی احدا برب ہی احدا ان باتوں میں آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ جب ان کو ہم ینجیکم منہا، جب ان کو ہم تم کو نجات دیتے ہیں ان مشرکین سے، فرمایا من کل کرب، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے، تو ثم انتم تشرکون، پھر تم لوگ شرک کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اچھا اس آیت سے ایک تو یہ بھی مسئلہ اخذ ہو رہا ہے کہ دیکھیں کافر کی دعا، پچھلی آیت میں وہ جو دعا کر رہے تھے مصیبت میں کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ہمیں آپ ہی بچا سکتے ہیں اور آپ ہی بچائیں، اگر بچائیں گے تو لنکونن من الشاکرین، ہم شکر گزاروں میں سے بن جائیں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اور اسی طرح شیطان نے بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری عمر کو آپ جو ہے دراز فرمائیں، طویل فرمائیں، میری عمر کو آپ جو ہے نا قیامت تک مجھے عمر دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی وہ دعا قبول کی نا، شیطان کی دعا بھی وہ قبول ہو گئی۔ تو بعض اوقات کفار کی جو ہیں دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ اگر کسی کی ایک دعا قبول ہو گئی، ایک دو دعائیں، تو اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ بڑا ولی ہے۔ بعض اوقات کفار کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، جس طرح اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تضرعا وخفیہ لئن انجانا، جب وہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہیں تو لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قل اللہ ینجیکم منہا، جب ہم ان کی ان آوزاری کے کرنے کے بعد جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں، من کل کرب، ہر بلا سے، ہر مصیبت اور پریشانی سے، ہم ان کی دعاؤں کو سن کے ہم ان کو راستہ دیتے ہیں، انہیں بچاتے ہیں، تو پھر وہ شرک کر لیتے ہیں۔
مطلب جب انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے، جب انسان کے پاس فراخی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور انسان شرک کے قریب جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ مال عطا کیجیے گا جس میں ہم آپ کو نہ بھولیں، اس مال سے، اس دولت سے ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھنا، جس مال کی وجہ سے ہم کسی فتنے کا شکار بن جائیں، ایسا مال ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو ایسا مال نہ ہو کہ ہمارے پاس وہ مال آ جائے اور ہم اس مال کی مشغولیت کی وجہ سے اللہ ہم آپ کو بھول جائیں، ایسا مال ہی نہیں چاہیے ہمیں، ایسا رزق بھی نہیں چاہیے جو رزق ہمیں آپ کی عبادت سے، آپ کے احکامات سے ہمیں غافل کر دے، ایسا رزق بھی نہیں چاہیے۔ رزق وہ دے دے جس میں آپ کی یادداشت ہو۔ تو یہ اور ہمیں مصیبتوں سے آجا کر کے ہمیں آپ جو ہے اگر راحت دیتے ہیں تو راحت بھی وہ دیجئے جس میں آپ ہماری دلوں میں بھی بستے ہوں، ہماری قلب و زبان پر بھی، دلوں میں بھی ہمارے پورے وجود میں اللہ اللہ کی آواز آئے اور ہمارا پورا وجود آپ کی عبادت میں مشغول ہو، وہ ہمیں راحت عطا کیجیے گا۔ اس بات سے یہ بھی، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک، رزق مانگنا یہ بھی عبادت ہے، اولاد مانگنا یہ بھی عبادت ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کی کسی مصیبت سے اپنے آپ کو، یہاں دونوں آیتوں میں جس بات کا ذکر ہے، مصیبت سے نجات لینا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور لاسٹ میں اس کو جو ہے نا شرک کے ساتھ بتایا ہے کہ جب یہ اس میں مصیبت میں ہوتے ہیں ہم ان کو چھڑاتے ہیں تو یہ شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مصیبتوں سے آپ بچا کے، شرک سے بھی، جس طرح آپ مصیبتوں سے بچائیں ہمیں شرک سے بھی بچائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مصیبت میں بھی اللہ کو پکارنا چاہیے، کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے۔ اور مصیبت میں پکارنا یہ بھی عبادت ہے، اور بچوں اولاد کے لیے اولاد مانگنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ اگر کسی نے اولاد اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ لی تو یہ بھی اولاد مانگنے کا شرک کیا اس نے، اور اس شرک کی وجہ سے وہ بندہ مشرک ہو گیا۔ مشرک کسی کو علماء نہیں بناتے۔ کوئی بندہ مشرک اگر ہوتا ہے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، علماء کے کہنے کی وجہ سے کوئی مشرک نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ ایسا ہے جو مشرک نہیں ہے، بڑے سے بڑے مفتی آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ مشرک ہے، تو ان کے کہنے سے وہ بندہ مشرک نہیں بنتا، مشرک بنتا ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ علماء کا کام صرف بتانا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی روح سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنا۔ دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین دونوں کو ایک ہی آیت میں بند کر دیا، یعنی عبادت ہم ایاک نعبد، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، کون سی؟ ونستعین، مدد والی عبادت بھی آپ ہی کی کرتے ہیں۔ اور آج کل جو بہت بڑا فتنہ ہے مدد مانگنے کے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد جو مانگتے ہیں، وہ بہت زیادہ جو ہمارے ملک کے اندر ہے وہ یا علی مدد کا فتنہ ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر اس طرح کے اور بہت ساری، اور یہ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت ہے۔ کیا مشرک بندے کو سنگ ہوتے ہیں کیا اس طرح کے؟ بھائی یہی تو شرک ہے جو تم سورہ فاتحہ کے اس آیت کی خلاف ورزی کیوں، من ولی ولا نصیر، من ولی ولا نصیر، بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وہ کہاں، وہ کیا ہے؟ کوئی مددگار نہیں اللہ تعالیٰ، من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کتنی بار آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں بتاتے ہیں کہ مدد مانگنا عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے کسی نے مدد مانگی تو کسی اور سے مدد مانگنے کی وجہ سے وہ بندہ مشرک ہو جاتا ہے، اور مشرک ہونے کی وجہ سے انما المشرکون نجس، اور وہ پلیت ہو جاتا ہے، اور پلیت ہونے کی وجہ سے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس مشرک کے پلیتی کی وجہ سے اس پر جنت کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں، اگر آپ جس وقت ہمیں اپنے پاس بلا لیں
تو ہمیں ایسا موحد بندہ بنا کے اپنے پاس بلا لیجئے گا جس میں آپ ہمارے اس عقیدہ وحدانیت پر آپ بھی خوش ہوں۔